السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنی اردو کی 7ویں جماعت کی کتاب کے درس نمبر 11 کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ درس نمبر 11 میں ہم اپنے سبق نمبر 4 کی جو پڑھائی ہے اس کو مکمل کریں گے، صفحہ نمبر 18 اور 19 کی۔ تو چلیں پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، آدھا ہم پہلے پڑھ چکے تھے درس نمبر 10 میں، تو باقی ہم ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کوئی مشین بناؤں جو دنیا سے یہ ساری فضولیات ختم کر دوں، گھوگو نے سوچا، اور پھر اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دن رات ایک کر دیے۔ عملی جامہ مطلب اس کو عملی شکل لانے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے۔ آخر کار وہ اپنی مطلوبہ مشین بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ کسی سنہری موقع کی تلاش میں تھا جس کے لیے اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ملکہ ویل نے اپنی سالگرہ کی خوشی میں سمندر کے تمام جانوروں کے لیے شاندار ضیافت کا اہتمام کیا۔ سارے آبی جانور مختلف تحائف لے کر دعوت میں آئے۔ ملکہ ویل نے تحائف وصول کرنے کے بعد جب تمام جانوروں کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو مشین نے سارے کلمات چھین لیے۔ اس کی بدولت ایک طرف تو ملکہ ویل جانوروں کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر رہی، تو دوسری جانب تمام جانور بھی اس بات پر بہت تعجب ہوئے، کیونکہ ملکہ ویل کی خوش اخلاقی ضرب المثل تھی۔ دعوت کے اختتام پر جب تمام سمندری جانور ملکہ ویل کا شکریہ ادا کرنے اور گھر جانے کی اجازت طلب کرنے آئے تو مشین نے ان کے بھی سارے کلمات چھین لیے۔ بے چارے جانور شکریہ اور اللہ حافظ جیسے کلمات کہے بغیر ہی شرمسار سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ اس کے بعد تو سمندر کی فضا عجیب سی ہو گئی۔ تمام آبی جانور یا تو ہر وقت غصے سے بھرے رہتے یا پھر باہم لڑتے جھگڑتے رہتے۔ کوئی کسی کا چہرہ دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ باہمی الفت، عزت و احترام وغیرہ سب جیسے ایک قصہ پارینہ بن کر رہ گئے تھے، مطلب پرانا قصہ۔ یہ سب دیکھ کر گھوگو بے حد خوش تھا، کیونکہ اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی تھی۔ صفحہ نمبر گھوگو کی بہن جو ایک حادثے میں اپنی قوت سماعت سے محروم ہو گئی تھی، وہ گھوگو کو بے پناہ خوش دیکھ کر بہت حیران تھی، کیونکہ وہ نہ تو پہلے کبھی بات پر یوں مسکراتا تھا اور نہ ہی اتنا خوش ہوتا تھا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ ماجرا مطلب واقعہ کیا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے سوچا کہ ایک دن اپنے بھائی کے پیچھے اس سے چھپ کر لیبارٹری میں پہنچی۔ وہاں جا کر اس نے مشین کا راز جان لیا۔ وہ اپنے بھائی کی اس حرکت پر سخت کبیدہ مطلب غصہ خاطر ہوئی۔ وہ موقع کی طاق میں تھی، مطلب موقع کی تلاش میں۔ آخر ایک دن وہ گھوگو کسی اہم کام کے سلسلے میں اپنے گھر اور علاقے سے دور گیا تو وہ جلدی سے اس کی لیبارٹری میں گھس گئی اور اس نے مشین کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دباتے ہی مشین نے وہ تمام کلمات آزاد کرنا شروع کر دیے جو اس نے دنیا سے چھین لیے تھے۔ یہ سب دیکھ کر گھوگو کی بہن کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ارے، یہ کیسے ممکن ہے؟ گھوگو جو راستے میں ادھر ادھر سمندری جانوروں کو آپس میں لڑتا جھگڑتا اور برا بھلا کہتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اچانک کچھ جانوروں کو ایک دوسرے سے گلے ملتے اور انہیں السلام علیکم کہتے دیکھ کر شدید حیران ہو کر بولا۔ وہ پھر واپس اپنی لیبارٹری کی طرف بھاگا۔ راستے میں اچانک اس پر ایک شارک حملہ آور ہو گئی۔ وہ بمشکل اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا، مگر اس حملے میں وہ اتنی بری طرح زخمی ہو گیا تھا کہ تھوڑی دور جا کر ہی وہ ہوش و حواس کھو کر گر پڑا۔
جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو اس نے خود کو ہسپتال میں پٹیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ اس نے قریب ہی اپنے والدین کو کھڑے دیکھا تو کچھ جانوروں کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ان جانوروں نے نہ صرف گھوگھو کو بروقت اسپتال پہنچایا تھا بلکہ اسے خون دے کر اس کی جان بھی بچائی تھی۔ یہ سب دیکھ کر گھوگھو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے کیے پر پشیماں، مطلب اس کو بہت برا لگ رہا تھا، شرم آنا اپنے کیے پر پشیماں تھا۔ اس کی بہن جو اس کے بستر کے پاس ہی بیٹھی تھی اسے یوں روتے ہوئے اور نادم دیکھ کر، مطلب اس کو بہت شرمسار دیکھ کر کہنے لگی، بھائی، ہماری تخلیق کا مقصد باہم لڑائی جھگڑا کرنا، ہر وقت ایک دوسرے کو زک پہنچانے کی تگ و دو میں لگے رہنا، تمام اخلاقیات کو بالا طاق رکھ دینا نہیں بلکہ باہم پیار و محبت کو فروغ دینا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا اور ہر وہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا سر انجام دینا جس سے ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرے۔ آج اگر آپ زندہ ہیں تو یہ انہی لوگوں کی کوششوں کا ثمر ہے، ثمر مطلب پھل، جن کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے آپ نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اب ان سب کا شکریہ ادا کرنا تو بنتا ہے نا۔ گھوگھو نے تائید میں سر ہلایا اور پھر سب کی جانب دیکھتے ہوئے بھیگی ہوئی روحانسی آواز میں، مطلب رونے والی آواز میں بولا، میں اپنے کیے پر آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ لوگوں نے جس طرح سے میری مدد کی اس کے لیے میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں۔ سب نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھلے دل سے گھوگھو کو معاف کر دیا اور یوں سمندر میں زندگی پھر سے پہلے کی طرح رواں دواں ہو گئی۔ تو بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے حسن اخلاق کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا چاہیے، اس سے ہر ایک سے اخلاق سے بات کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ کس طرح سے اگر ہماری دنیا سے یہ سارے الفاظ چلے جائیں تو دنیا کتنی بیکار ہو جائے گی۔ تو اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے۔ اور آپ نے یہ جو درس ہے، یہ سبق نمبر 3 آپ کا، یہ آپ نے سبق جو ہے آپ کا سبق نمبر 4 آپ کا پیج نمبر 16، 17، 18 اور 19 کی پڑھائی دوبارہ سے کرنی ہے آپ نے، اور اس سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے تاکہ ہم اگلی مشق میں اس کو آرام سے اس کی مشق کے سوال و جواب کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔